اگر کوئی مجھ سے سارے دین کو 2 لفظوں میں پوچھے کہ مول صاحب 2 لفظوں میں دین بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ اور کوئی کہے 2 لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ، ساری دنیا کا کفر بتاؤ، تو 2 لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں۔ آپ کی صفات کا تو اندازہ ہی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، لیکن آپ کو 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے، الصادق الامین، الصادق الامین، چونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے، یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ 24 گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو، تو آپ ان 8 بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو، ایک سچائی اور دوسری دیانتداری سے بیٹھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا، وہی دکان پہ ملے گا، وہی منڈی میں ملے گا، وہی کھیت کھلیان میں ملے گا، اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی یہ 2 صفتیں ہائی لائٹ، صادق امین، صادق امین۔ آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی، بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ ہو گیا۔ سب سے پہلی کدال ماری نضر بن حارث نے، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، ایک سردار کہے میں رکھوں گا، دوسرا کہے میں رکھوں گا، تیسرا کہے میں رکھوں گا، تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو پھر سب نے طے کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ، صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا لو۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے۔ اب انہوں نے کہنا تھا لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، پتھر اٹھایا، ایک چادر پہ رکھا، چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا، انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا، جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا، یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو، دیانتداری کو زندہ کر دو۔ آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو، وقت کے ولی اللہ ہو۔ امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا، دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا امتحان نہیں، میرا نہیں ہوگا، آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی ہے، ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے۔ سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے، جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے، کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، ہیرا پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے، دیانتداری میں کم نظر آتا ہے۔ یہی تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، بہت بڑا بنانے والا، ساری مخلوق کا علم جاننے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات میں رینگنے، اڑنے، تیرنے، چھپنے، ڈسنے، دھاڑنے، پھاڑنے، چنگھاڑنے والوں کا رزق اللہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے ذمے ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے، اور جب اللہ کا منکر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا۔ جو لا الہ الا اللہ پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا۔ یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم تقوی اختیار کرو،
یہاں کا تقوی کیا ہے؟ بازار کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ صحیح تولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ ہیرا پھیری نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وعدے سے مت پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں، تجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا۔ جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، میرے صادق امین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی، چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑائی نہیں دیتا۔ حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت۔ عبد الخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ایس پی، پھر ایس ایس پی کوئٹہ تھے۔ انہوں نے 4 مہینے شروع کیے تبلیغ میں، دوستی لگی اس سے، اللہ نے ان کو توفیق۔ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ جو ادھر مسجد ہے، تو اس وقت یہاں ظفر عباس لک ہوتا تھا ایس ایس پی، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہاسٹل فیلو بھی تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا۔ تو میں نے عبد الخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں، اس نے کہا میرا بیچ میٹ ہے، میں نے کہا چلو، تو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے، ایک ادھر ہے۔ اب میری بھی ٹوپی داڑھی، انہیں بھی ٹوپی داڑھی، آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا، تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے تھے، کہنا اتوں آؤ، وہ جو اوپر والا دروازہ، وہ مہینہ تھا جون۔ اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدل چل کے ہیں، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ اس سمجھا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر کہا سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے۔ کہا صوفی صاحب کان کوئی نہیں توڑے، میں کی آخر اتوں آؤ، میرے کو چابی ہی کوئی نہیں، بند تھا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، یہیں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے، لہٰذا وہ تعارف تو پورا تھا پولیس میں۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہوں عبد الخالق، آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ایس پی تھا، میں صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبد الخالق۔ انہوں نے کہا سر ادھر ہاتھ کمبڑ لگ گئے، گزا گیا تو صوفی صاحب نہیں، یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرا بیڑا بوڑ دے گا۔ وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا، میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ہاتھ بھی کمبے تھے، تالا بھی کھلے آنا، اور جب تالا کھولا تو سر سر سر، کدی کھبے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگوں ہوئے، کدی پچھوں ہوئے۔ میں کہ آج ایک گل تو سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ میں کہ گل سن، یہ پہلے تمہیں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس میرا کی کر سکنا، تو تینوں آدھا اتوں، اور جب اسے پتہ لگا کہ یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرے نوکری سے بھی نکال سکتا ہے، وہ تیرے پیری پہ گیا۔ میں کہا جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرا ہے نا، اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے بازار میں سچائی آ جائے گی، سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے گی، سارے بازار سے کھوٹ نکل جائے گی، سارے بازار سے سود نکل جائے گی، سارے بازار سے وعدہ خلافی نکل جائے گی۔